آج بڑا فیصلہ آ چکا ہے اور بھارت کو ایک بار پھر منہ کی کھانی پڑی۔ ہم جانتے ہیں کہ وفاقی کابینہ نے آج کے اجلاس میں اہم فیصلہ لے لیا ہے۔ سپاہ سالار جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ حکومت پاکستان کا یہ اقدام آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی کا معترف ہے۔ جنرل عاصم منیر یہ عہدہ پانے والے ملکی تاریخ کے دوسرے آرمی چیف ہیں۔ ان سے پہلے ایوب خان پاکستان کے پہلے 4 سٹار جنرل اور واحد فیلڈ مارشل تھے۔ وہ 1958 میں صدر پاکستان بنے اور تقریباً 6 سال تک آرمی چیف کے عہدے پر فائز رہے۔ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی کی خبر سنتے ہی بھارتی میڈیا میں سوگ کا سما چھا گیا ہے۔ اب انڈین میڈیا کو یہ معاملہ ہضم نہیں ہو رہا اور انہوں نے ابھی اس معاملے پر لمبی ٹرانسمیشنز شروع کر دی ہیں، کیونکہ اور تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں سوائے پاکستان کے اندرونی معاملات کو اجاگر کرنے اور جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانے کے علاوہ، اور عالی سطح پر تو ویسے ہی اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اپنے فالس فلیگ آپریشن کی وجہ سے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور جھوٹ، بات کریں ایک اور جھوٹ کی تو بھارت نے امرتسر کے گولڈن ٹیمپل پر حملے کا الزام پاکستان پر لگایا تو دفتر خارجہ نے اس کی تردید کر دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سکھ رہنماؤں نے بھی اس بیان کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا۔ ایکس پر جاری کردہ پیغام میں سکھ رہنما کہنا تھا کہ ہندوستان ہمارے گردوارے پر حملے کا پاکستان پر بے بنیاد الزام لگا رہا ہے۔ پاکستان سے سکھ بھائی بہت پیار کرتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ کس طرح انتہا پسند ہندوؤں نے ہمارے دربار صاحب کو ہندو مندر میں تبدیل کر دیا تھا۔ دوسری جانب بھارتی سیکرٹری خارجہ نے بھی ٹرمپ کی ثالثی کے کردار کو ایک طرف کر دیا ہے۔ وکرم مصری کا کہنا تھا کہ پاک بھارت جنگ بندی 2 طرفہ تھی۔ ٹرمپ خود ہی سٹیج پر آ گئے اور کریڈٹ لینا شروع کر دیا، تو وہیں ٹرمپ سرکار نے ایک بار پھر بھارت کو بڑا جھٹکا دے دیا ہے۔ جی ہاں، امریکن ایوان نے یہ فیصلہ کیا ہے، ایک بل منظور کیا ہے جس کے تحت امریکہ میں مقیم بھارتی شہری جب اپنے ملک کو رقم بھیجیں گے تو اس کے اوپر 5% اضافی ٹیکس ٹیرف ادا کرنا ہوگا۔ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں 45 لاکھ بھارتی مقیم ہیں جو اپنے وطن رقم بھیجتے ہیں۔ 2024 میں بھارت کو موصول ہونے والی مجموعی ترسیلات $118 ارب تھیں، جن میں سے 28% یعنی $32 ارب صرف امریکہ سے آئے تھے۔ اگر یہ قانون نافذ ہو جاتا ہے تو بھارتی کمیونٹی کو صرف اس ٹیکس کی مد میں $1.6 بلین ادا کرنے ہوں گے۔ یقیناً اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے، سیاسی معاملات کی بات کریں گے۔ تحریک انصاف کی قیادت کسی بڑے احتجاج کی پلاننگ میں مصروف نہیں ہے۔ بتایا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق بانی کی ابھی تک کسی بڑے دھرنے کی کال نہیں موصول ہوئی، جبکہ بیرسٹر گوہر کا آج کہنا تھا کہ دعا ہے جلد بانی پی ٹی آئی کو رہائی مل جائے کیونکہ وہ ناحق قید میں ہیں۔ عدالتی معاملات کا رخ کریں تو آج بھی مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، جہاں 2 ججز کا اختلافی نوٹ موضوع بحث رہا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے 6 مئی کا حکم نامہ پڑھوایا اور بولے دونوں ججز نے درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی تھیں۔ جسٹس امین الدین خان بولے کل بھی بتایا تھا کہ ان 2 ججز کی اپنی خواہش تھی کہ وہ بینچ میں نہیں بیٹھیں گے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا اختلافی نوٹ لکھنے والے ججز نے تو میرٹس پر بھی بات کی ہے۔ وکیل بولے ان 2 ججز نے فیصلہ کیا ہی نہیں ہے، 13 رکنی فیصلے پر 11 ججز نظر ثانی نہیں سن سکتے۔ اس کے اوپر آج کے پروگرام میں گفتگو بھی کریں گے، لیکن آف کورس سب سے پہلے بات ہوگی جو ہماری کابینہ کا بڑا فیصلہ ہے، آرمی چیف کو آن دا رینک آف فیلڈ مارشل۔ دیٹ از یقیناً بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور پوری قوم فخر سے یقیناً جانتی ہے کہ پاک فوج نے جس طرح بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے، پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے، سینہ ہمارا اور چوڑا ہو گیا ہے، اور اس فیصلے کے اوپر ہر کوئی خوشیاں بانٹ رہا ہے، مٹھائیاں بانٹ رہا ہے، مبارکبادیں دے رہا ہے فیلڈ مارشل آرمی چیف کو۔ گفتگو بھی کریں گے، اس کے اوپر میرے ساتھ پینل موجود ہے۔ میں ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے ساتھ پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے رضوان خانزادہ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ہمیں دوسرے مہمان بھی جوائن کریں گے پیپلز پارٹی سے، ہمیں علی راشد جوائن کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ علی راشد ہمارے ساتھ وقت موجود ہیں۔ ویلکم علی، السلام علیکم، تھینک یو فار یور ٹائم۔ عبداللہ حمید گل ہمیں کچھ لمحوں میں جوائن کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ پی ایم ایل این سے آمنہ حسن شیخ صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی، کر چکی ہیں آمنہ صاحبہ، تھینک یو فار کمنگ۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں رک کرنا چاہوں گا پی ٹی آئی کا۔ رضوان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ ملنا آرمی چیف کو پوری قوم کے لیے بڑی اچھی پازیٹیو نیوز ہے۔ جس طریقے سے آرمی چیف نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، معاشی حالات کو سنبھالا، ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، سیاسی معاملات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب سلجھ رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں کتنی بڑی خبر ہے یہ رضوان صاحب، اور واٹ از ٹو بی، ہم کیا ایکسپیکٹ کریں، اب کیا ہمارے آرمی چیف نیکسٹ اچیو کرنے والے ہیں؟ رضوان خانزادہ صاحب۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، طلعت جوتائی صاحب بہت شکریہ۔
میں آرمی چیف صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں پوری فوج کو مبارکباد پیش کرتا ہوں پی ٹی آئی کی طرف سے. جس طرح فوج نے پوری قوم کا سر جو ہے فخر سے بلند کیا ہے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے, اور ہمیں آرمی چیف سے, اپنی فوج سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں. ہماری پوری قوم کو وابستہ ہیں. پوری پی ٹی آئی کے ورکر آرمی چیف کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس طرح آرمی چیف نے پوری دنیا کے مسائلوں کو دیکھا, پاک فوج کی طرح لے کے چلے, سپہ سالار کا کردار ادا کیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف صاحب اس وقت پی ٹی آئی کے مسئلے حل کریں گے. پی ٹی آئی کے قائد, پی ٹی آئی کے بانی, پی ی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کو بھی رہا کریں گے. پی ٹی آئی کی تمام قیادت کو رہا کریں گے. پی ٹی آئی کے ورکروں کو رہا کریں گے. پی ٹی آئی پاک فوج کے ساتھ ہے. یہ ملک بھی ہمارا ہے, یہ فوج بھی ہماری ہے. ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے رہیں گے. بالکل ٹھیک, یعنی آپ نے کہہ دیا کہ انٹرنل معاملات میں بھی جو کچھ چھوٹی موٹی چیزیں رہ گئی ہیں ان کو بھی آرمی چیف, ہمارے نئے فیلڈ مارشل آنے والے وقت میں سلجھا دیں گے. علی راشد, اب آپ کی نظر میں کتنی بڑی خبر ہے یہ؟ کیا امپیکٹ ہوگا اس کا؟ بھارت اس خبر کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ اور کیا جو ہمارے پی ٹی آئی والے بھائی خواہش کر رہے ہیں کہ اب انٹرنل پولیٹیکل میٹرز بھی ریزالو ہو جائیں گے؟ یور ویوز آن اٹ علی راشد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ فیصلہ ہے جو ہوا ہے اور ہونا بھی چاہیے. انہوں نے جو لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا ہے, ناٹ جسٹ یہ بھی جو انڈیا کے ساتھ ہماری کنفرنٹیشن ہوئی جس میں انڈیا لیفٹ ود بلڈی نوز, اس کے علاوہ بھی اگر آپ اوور آل ان کی پرفارمنس دیکھیں تو اسٹیبلٹی لانے میں, جب ان کے آنے سے پہلے اور ہونے کے بعد ایک پولیٹیکل پولرائزیشن کی طرف ملک جا رہا تھا. چیزیں اور جب سے وہ آئے ہیں ڈالر بھی اسٹیبل ہے, اکانومی بھی صحیح ہے, حکومت بھی صحیح چل رہی ہے, ٹیررزم کے خلاف ان کے انیشیٹوز جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں, اور ایک مورال ہائی ہوا ہے آرمی کا. اور ظاہر سی بات ہے ان کی لیڈرشپ, اور ہی از آن دا سیم پیج. جو سول حکومت ہے ان کے ساتھ مل کے کافی چیزیں جہاں ان کو اپنا رول پلے کرنا ہے, تو آئی تھنک اٹس اے ویری ویلکم تھنگ کہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے اٹس اے نائٹ میئر فار انڈیا, اس لیے کہ جس شخص نے ان کو انڈیا کی نیند حرام کر دی, جس شخص نے انڈیا ایڈونچرزم کرنا چاہ رہا تھا, کوشش کی اور ان کو منہ کی کھانی پڑی. اور ہم سب کو پتا ہے کہ کس وجہ سے یہ ہو رہا تھا کہ ایک انڈیا میں جب انفارچونیٹلی جب بھی الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو کیمپین میں پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ انڈیا میں بکتا ہے تو وہ الیکشنز میں یوز کرتے ہیں, اور ہمیں پتا ہے بہار میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. تو مودی نے یہ غلط فیصلہ کیا یا غلط فہمی تھی کہ میں تھوڑا ایڈونچر کروں گا تو وہاں سے کچھ ہوگا نہیں تو میں آئی ول بی اے ہیرو, مگر وہ بیک فائر ہو گیا. پاک افواج نے انڈر دی لیڈرشپ آف جنرل عاصم منیر انہوں نے ان کے 6 جہاز گرائے اور پھر سب چیزیں ہوئیں, اور ان ٹیسٹنگ ٹائم ثابت کر کے دیا, ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری خوشائن چیز ہے. بالکل ٹھیک.